ہیں کہ میت کو لایا جائے اور سب سے پہلے اس کا جو عورہ ہے اس کا جو یہاں سے لے کر صدر ہے، بمبی سے لے کر سرہ تک کا، تو اس کے اوپر ڈھانک دیا جائے، اس کو میت کو لیٹا کر کے اس پر ڈھانک دیا جائے۔ یہ ہمارے آدم بھائی ہیں، ماشاءاللہ خود سے تیار ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں صحت میں برکت دے۔ قبلہ اس طرف ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ہاں۔ بسم اللہ۔ تو سب سے پہلے یہ ڈبل تھا نا، تو ہم کیا کریں گے، یہ اس طریقے سے جو ایک الگ جو ہے کپڑا ہوتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے میت کو ڈھانک دیں گے، اس سے جو ہے میت کو ڈھانک دیں گے۔ یہ جو ہے سرہ، یہ جو صدر ہے میت کا، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو ہے اصل ہے، تو اس کو ہم جو ہے ڈھانک دیں گے تاکہ جو ہے میت کا صدر بالکل محفوظ رہے، کسی بھی طریقے سے وہ نہ ہی میت کو غسل دینے والا، نہ ہی اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں کوئی بھی، تو صدر جو ہے وہ بالکل ڈھانکنا ضروری ہے، اور جو غسل دینے والا ہے اس کا کام بھی جو ہے صرف نہلانا ہوگا اوپر سے، وہ دوسری کوئی چیز جو ہے نہیں کرے گا، تاکہ جو ہے میت کے جو کا احترام ہے وہ باقی رہے۔ تو اس طریقے سے میت پر جو ہے کپڑا ڈال دیا جائے گا۔ اب اس کا جو لباس ہے، جو لباس وہ پہنا ہوا ہے، اگر وہ آرام سے اس کو نکالا جا سکتا ہے تو ہم نکال سکتے ہیں، اگر نہیں، جسم میں بالکل جو ہے لگ چکا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا پڑے گا، اس کو کاٹنا پڑے گا، اس کو قینچی سے کاٹنا پڑے گا۔ تو پہلے ہم جو ہے دائیں طرف جو ہے اس کو کاٹیں گے آرام سے، تو میت کے ساتھ جیسے ہم نے کہا بالکل شفقت اور رحمت اور نرمی کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا، جلدی یا اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا، تو میت کے جسم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ ہو، کوئی تکلیف اس کو محسوس نہ ہو، تو اس طریقے سے میت کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اوپر کا حصہ جو ہے کاٹ دیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا، اسی طریقے سے نیچے کا جو حصہ ہے یہ بھی کاٹ دیا جائے گا، پھر اس کے بعد ادھر سے کاٹ دیا جائے گا اور اس کو نکال دیا جائے گا، تو بالکل میت کو سارے کپڑوں سے الگ کر دیا جائے گا، تو سارے کپڑے اس کے اتار دیے جائیں گے اور نکال دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو کڑوی کڑی جو چیز کی جاتی ہے، تو وہ عام جو ہے کپڑا ہوتا ہے جس کے اندر میت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، میت کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ اس وقت تک کے لیے جب تک نہلایا جائے میت کو نہلانے تک کے لیے اس کے اندر اس کو بدل دیا جاتا ہے، اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو میت کو نہلانے کا جو طریقہ ہے، تو وہ ہم جو ہے انشاءاللہ اب جو ہے بتائیں گے۔ تو اس کے لیے مرد کے لیے 3 کپڑے، مرد کے لیے 3 کپڑے جو مکمل اس کے جسم کو ڈھانکنے والے ہوں، ستر کرنے والے ہوں، اس کو پورا جو ہے شامل ہوں، اور سفید کپڑا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، اور یہ کپڑا بھی ایسا ہو جو یعنی پتلا نہ ہو، مطلب ظاہر نہ ہو کہ آدمی جو پہنے تو جو ہے نظر آئے، ایسا نہیں، بلکہ کپڑا جو ہے موٹا کپڑا ہو جس میں جو بالکل جو ہے ساتر ہو، جس کے اندر کچھ بھی نظر نہ آئے۔ تو اس طریقے سے مرد کے لیے 3 کپڑے ہوں گے، مرد کے لیے 3 کپڑے عموماً جو ہے 2.5 میٹر کے 3 کپڑے، 3 کپڑے ہو گئے جو 2.5 میٹر کے حساب سے ہم نے کٹ کیے ہیں۔ دیکھیے آپ جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر یہ میت کو جو ہے مکمل ماشاءاللہ اس کے اندر جو ہے ساتر ہیں، تو جو ایکسٹرا ہوگا وہ سر کی طرف زیادہ رکھیں گے ہم، جو ایکسٹرا ہوگا وہ سر کی طرف ہوگا، پیر کی طرف اتنا جو ہے نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے،
یا اگر کسی وجہ سے کپڑا کم ہو جائے، جیسا کہ بعض صحابہ کرام کی حالت تھی شروع میں، تو چہرے کی طرف زیادہ کر کے چہرے کو بند کیا جائے گا، اور پیر کی طرف جیسے گھاس وغیرہ ہے تو اس کو رکھ کر کے بند کر دیا جائے گا۔ تو یہ 3 کپڑے ہیں جن کے اندر میت کو کفن جو ہے دیا جائے گا، تو یہ مستحب ہے۔ تو یہ تین ملا لیجیے، آپ 3 کپڑے ایسے ملا لیجیے اس کو آپس میں۔ اور اس کے اندر ہم جو چیزیں استعمال کریں گے، غسل دینے والوں کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے ہینڈ گلوز جو ہے اس کا استعمال کریں، اور اسی طریقے سے ماسک ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ماسک بھی استعمال کریں، اور جو گون ہوتا ہے اوپر، تاکہ کوئی چیز اوپر نہ گرے، نہ پڑے، تو وہ بھی جو ہے پہن لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ 3 کپڑے ہوئے جو سفید ہیں 2.5 میٹر کے، یا اسی طریقے سے میت کے حساب سے، اگر بچہ ہے تو اس کے حساب سے 1 میٹر، یا اگر بچہ ہے بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس کو 1 کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے، 1 کپڑے میں بھی کفن دینا جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ یہ خوشبو ہے، خوشبو اس کو کفن میں بھی ڈالا جائے گا، اور اسی طریقے سے میت کی جو سجدے کی جگہ ہیں، جیسے اس کے ہاتھ ہیں اور پیشانی ہے اور گھٹنے ہیں اور پیر ہیں، تو ان میں جو ہے یہ خوشبو لگائی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے روئی ہے، روئی بھی ہم استعمال کریں گے۔ اور میت کو نہلانے کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغسلوہ بماء وسدر، کہ میت کو پانی اور سدر سے نہلاؤ۔ تو سدر جو بیری کا پتا ہے اس کا پاؤڈر ملتا ہے، تو اس کو کیا کیا جائے، پانی میں سدر کا پتا اس کا پاؤڈر مخلوط اچھی طریقے سے ملا کے جو ہے گھول کے جو ہے ہلا لیا جائے۔ یا ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ ریٹھا بھی استعمال ہوتا ہے، ریٹھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو بھی ڈال سکتے ہیں، جس سے کیا ہے صابن کے طور پر اس کو کف اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بدن سے کیا ہے وہ گندگی کو یا جو ہے میل کو جو ہے دور کرتی ہیں۔ اور آخر میں کافور، جو آخری جو نہلانا ہوگا اس کے اندر کافور کو استعمال کریں گے۔ تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی ڈالنے کا حکم دیا، 3، یا اگر 3 ناکافی ہوں تو 5، اگر 5 ناکافی ہوں تو 7۔ تو اس طریقے سے وطر جو ہے عدد استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ آخر میں کافور استعمال کیا جائے گا۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے، پہلے ایک بکیٹ میں بیری کا جو پاؤڈر ہے وہ ڈال کر کے اچھے طریقے سے پانی میں اس کو گھول لینا چاہیے، یہ ایک۔ اسی طریقے سے اور ایک بکیٹ میں پانی ڈال کر کے کافور جو ہے اچھے طریقے سے اس میں جو مکس کر لیں۔ تو اس کے بعد یہ جو ہے گلاب کا پانی ہے، یہ کفن پر چھڑکنے کے لیے، اور یہ ملوٹ ہے جو خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی استعمال جو ہے جائز ہے۔ تو بہرحال خوشبو کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو استعمال جو کیا جا سکتا ہے، مسک ہے یا عود ہے یا حنوط ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ جو ہے حنوط ہے، تو یہ کفن پر جو ہے چھڑکا جائے گا، کفن پر یہ ساری چیزیں جو ہے چھڑکی جائیں گی۔ تو میت کو بہترین حالت میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچانا ہے، میت کو اچھی سے اچھی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کو جو پہنچانا ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ غسل ہے، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہے ہم کو بیان فرمائی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے جو ہے کفن جو ہے کاٹ لیا، اور ہم نے کہا کہ کڑوی کے بدلنے کے بعد اور وہ جو ہے اس میں کیا کریں گے، جیسے ہم جو ہے غسل کے اندر بتائیں گے، بالکل وہی طریقہ ہے کڑوی کا بھی، بالکل جو ہے وہی طریقہ ہے۔ تو اس لیے اب سب سے پہلے جو میت کو کیا کرنا ہے، یہ کپڑا اس کے اوپر ڈالنا ہے، اس کے سطر کو چھپانا ہے۔
یہ کپڑا اس پر ڈالیں گے. ڈالنے کے بعد اب ہم جو ہے غسل کا طریقہ انشاءاللہ شروع کریں گے. غسل جیسے ہم نے کہا کہ سب سے پہلے میت کو کیا ہے وضو کرایا جائے. میت کو وضو کرایا جائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو پہلے جو غسل کرانے والا ہوگا وہ نیت کرے گا. وہ نیت کرے گا. اس کے بعد میت کے جو ہاتھ ہیں ان کو پانی سے اس طریقے سے, یا اگر غسل سے پہلے ہم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ انتقال کے بعد ہی ہم کیا کریں گے, اس کے جوڑوں کو فری کر لیں گے. تو اگر نہیں ہوا ہے تو پھر دوبارہ کیا کریں گے, نہلانے سے پہلے میت کے جو ہے ہاتھوں کو اس طریقے سے آہستہ نرمی سے اس طریقے سے جو ہے نرم کریں گے. پھر اس طریقے سے ایسے نرم کریں گے, اور پھر وہ ہاتھ بھی ایسے ہی. پھر اس کے بعد پیر بھی جو ہے ایسے ہی ہم جو ہے نرم کریں گے اس طریقے سے. ایک تو ایسے جو ہے اٹھائیں گے, ایسے آرام سے اس طریقے سے جو ہے اٹھائیں گے. پھر اس کے بعد یہ پیر بھی جو ہے ایسے ہی ہم جو ہے ہٹائیں گے, تاکہ جو ہے باڈی تھوڑی جو ہے نرم ہو جائے, تاکہ غسل دیتے وقت اس کو ہلانے میں کرنے میں جو ہے آسانی رہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ میت کو اب جو وضو کرانا ہے تو غسل کرنے والا جو ہوگا وہ نیت کرے گا. اس کے بعد پانی, اور پھر اب یہ جو جس پر غسل دیا جاتا ہے تو وہ تو الحمدللہ مسجدوں کے اندر اویلیبل ہوتا ہے. تو میت کی باڈی کو اس طریقے سے تھوڑا جھکا کر کے رکھنا چاہیے. تو اس کی شکل ایسے ہی ہوتی ہے تاکہ میت سے جو کچھ چیزیں نکلتی ہیں وہ آرام سے نکل جائیں, وہ آرام سے باہر ہو جائیں. تو وہاں پر بیچ بیچ میں گیپس ہوتے ہیں, وہاں پہ جو نہلانے کے جو یہ ہوتا ہے اس کے اندر, اور یہاں پر ہمارے پاس آخر میں جو ہے نیچے پیچھے جو ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے پانی وغیرہ جو ہے نکلتا ہے. تو جو بھی الحمدللہ میسر ہو, جو بھی اویلیبل ہو, اس کے اندر جو ہے کیا جا سکتا ہے. تو میت کو وضو کرائیں گے تو سب سے پہلے جیسے انسان جو وضو کرتا ہے ویسے ہی ہم پہلے اس کے ہتھیلیوں کو جو ہے سب سے پہلے دھوئیں گے, ہتھیلیوں کو. پھر اس کے بعد میت کو کے منہ میں جو ہے اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے. منہ میں اور ناک میں پانی نہیں ڈالیں گے, بلکہ ہاتھ کو گیلا کر کے اس کے منہ کے اندر اس طریقے سے کسی کپڑے سے, جیسے ہم نے اسی کا جو کپڑا ہے اس کو جو ساتھ کاٹ لیجئے, ڈوریاں جو اس کی بنا لیجئے, ایکسٹرا جو کپڑا ہے اس کو کاٹ کر کے ڈوریاں باندھنے کے لیے. یا ہمارے پاس جو گلوز ہے اور اس کے بعد جو ایک کپڑا ہے, چھوٹا کپڑا, اسی کا جو چھوٹا کپڑا ہے اس کپڑے کو ہم لے کر کیا کریں گے, میت کے ہاتھ گیلا کر کے اس کا مضمضہ کرائیں گے, اس کو کلی کرائیں گے. اسی طریقے سے ناک میں, یعنی اوپر سے ناک کپڑا لے کر کے اس کی ناک کو صاف کریں گے اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے. تو یہ کلی ہوا اور ناک میں پانی لینا ہوا. پھر اس کے بعد میت کے چہرے کو دھوئیں گے, پانی لے کر کے میت کے چہرے کو اس طریقے سے اچھے طریقے سے جو میت کے چہرے کو دھوئیں گے. پھر اس کے بعد ہاتھ دھوئیں گے کوہنیوں تک, ہاتھ کوہنیوں تک دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد وہ ہاتھ دھویا جائے گا. پھر اس کے بعد میت کے پیروں کو دھویا جائے گا. تو ہم نے میت کو وضو کروا دیا. ہاں جی, سر کا مسح, وہ قدم کے دھونے سے پہلے سر کا مسح جو ہے ہم جو ہے کرائیں گے. جیسے جو سر کا مسح ہوتا ہے اس طریقے سے میت کو آخر تک لے کے جا کے پھر اس کے بعد سامنے لا کر کے کان کا بھی مسح جو ہم کرائیں گے. پھر اس کے بعد پیروں کو دھویا جائے گا. تو یہ میت کے لیے وضو ہے, میت کے لیے وضو ہے. اب اس کے بعد غسل, اس میں کیا کرنا ہے, غسل دینے سے پہلے میت کو ادھر آ جائیے, اب میت کو تھوڑا جو ہے اس طریقے سے اٹھانا ہے. ہاں, اس طریقے سے اٹھا کر کے, تاکہ جو چیز انتقال کے بعد پیٹ میں ہوتی ہے وہ نکل جائے آرام سے. تب تھوڑا ہٹ جائیے تاکہ دیکھیں لوگ. ہاں, اس طریقے سے اٹھا کر کے پیٹ کو ذرا دبانا ہے, تاکہ جو بھی چیز نکلنے کے یہ ہو وہ جو ہے پوری نکل جائے. اس طریقے سے نہلانے سے پہلے اچھے طریقے سے یہ پیٹ کو جو ہے دبا کر کے آہستہ سے اس کو جو ہے نکال لینا ہے, تاکہ وہ ساری چیزیں جو ہے میت سے نکل جائیں. بسم اللہ.
اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ جو میت کے انتقال کے بعد ڈائریکٹ آپ غسل کی طرف جا سکتے ہیں. میت کے انتقال ہونے کے بعد، آدمی کے انتقال ہونے کے بعد ڈائریکٹ اس کو غسل دیا جا سکتا ہے. تو کڑوی بدلا کر چھوڑ دینا پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے غسل کرنا یہ ضروری نہیں ہے. یہ ضروری ہے چونکہ ہمارے پاس وہ لمبا وقت رکھنے کے لیے، زیادہ وقت جو ہے میت کو رکھنے کے لیے تو اس طریقے سے کرتے ہیں، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میت کے انتقال کے بعد تھوڑی ہی دیر میں یہ ساری چیزیں ہم نے کر دی اور میت کو جو ہے تیار کر دیا، غسل دے دیا، کفن دے دیا اور الحمدللہ جو ہے نماز ہو گئی، تو یہ بہت اچھی بات ہے. تو زیادہ وقت رکھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے. تو اب یہ جو ہے میت کو ہم نے وضو کروا دیا، جیسا مکمل وضو ہے ویسے ہم نے پورا وضو کروا دیا. اب اس کے بعد اور ہم نے اب غسل دینے سے پہلے میت کو اٹھا کر کے اس کے پیٹ کو آہستہ سے اس طریقے سے کیا تاکہ جو بھی چیز نکلنے والی ہو وہ میت کی جو ہے نکل جائے. پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، میت کو اس طریقے سے جو پانی موجود ہے اس سے ہم کیا کریں گے، میت کو اس کو جو ہے ہم اس طریقے سے یہ کر کے پانی سے جو ہے صاف کریں گے. پانی لے کر کے اس جو کچھ نکلا ہوا ہے اس سے ہم کیا کریں گے، اس طریقے سے پانی سے جو ہے صاف کر دیں گے. پھر اس طریقے سے وہاں سے جو ہے صاف کریں گے. پھر اس کے بعد اب جو ہے غسل دیا جائے گا. تو غسل میں کیا ہے، سب سے پہلے جو ہم نے پانی تیار کر رکھا تھا، سدر کا، بیری کے پتے کا پانی ہو یا ریٹھے کا پانی ہو، اس سے ہم 2 مرتبہ دھوئیں گے. میت کو 2 مرتبہ غسل دیں گے. تو سب سے پہلے میت کے سر کو اچھے طریقے سے اس پانی سے دھوئیں گے. اچھے طریقے سے سر کو اس کے جو ہے دھوئیں گے. پھر اس طریقے سے داڑھی کو جو ہے اس کے دھوئیں گے. یہ دھونے کے بعد پھر اس کے بعد میت کا جو دایاں حصہ ہے، یہ جو دایاں حصہ ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے جو ہے دھوئیں گے. صابن بھی استعمال کرنا جائز ہے. اور اس طریقے سے وہ جو ریٹھا جو ہم نے کہا تھا اس میں اچھی طریقے سے کف جو ہے نکلتا ہے، بدن بھی اچھے طریقے سے صاف ہوتا ہے، تو اس کو بھی استعمال کرنا جائز ہے. تو اس طریقے سے پہلے جو ہے دایاں ہاتھ کو اچھے طریقے سے صاف کریں گے. اس سے پہلے جو ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی کہ علماء کرام نے کہا کہ اگر میت کے مونچھ جو ہے بڑی ہے، بالیں جو ہے بہت زیادہ جو بڑے ہوئے ہیں، تو ان کو نکالنا چاہیے. نکالنا جو ہے جائز ہے. تو وضو کرانے کے بعد کیا کریں گے ہم، اگر مونچھیں جو بڑی ہیں تو ان کو نکالا جائے گا. اور اسی طریقے سے اس کے بال اگر نکلے ہوئے ہیں، بال جو ہے بہت زیادہ ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی نکالا جائے گا. اس کے بال جو ہے یہ بھی جو ہے بغل کے بالوں کو بھی نکالا جائے گا. البتہ ناف کے بالوں کو نہیں نکالا جائے گا. اس کی جو ہے علماء کرام نے اجازت نہیں دی. بعض لوگوں نے کہا ہے مگر بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ وہ تو جو ہے میت کا جو سطر ہے اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے گا. البتہ جو ہے مونچھ کے بال کاٹے جائیں گے اور بغل کے بالوں کو نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد غسل شروع کیا جائے گا. تو ہم نے سر دھویا، پھر جو ہے داڑھی ہم نے دھوئی، پھر اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کو اور میت کے یہ حصے کو جو ہے دھویا. پھر اس طریقے سے میت کو ہٹا کر کے اس طریقے سے تاکہ جو ہے کسی قسم کا جو ہے یہ نہ ہو، ہم کیا کریں گے، پھر میت کو ہٹا کر کے اس طرف ایک طرف موڑ کر کے اس کا جو باقی کا جو دایاں والا حصہ ہے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو جو ہے یہاں پر ہم جو ہے دھوئیں گے. پھر اس کے بعد اس طرف آ کر کے جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا، جیسے ہم نے یہاں پر دھویا تھا، اسی طریقے سے یہ حصہ اور اس طریقے سے جو ہے پھر پورا حصہ جو ہے میت کا ہم جو ہے دھوئیں گے. اب یہ 2 مرتبہ ہم کریں گے. 2 مرتبہ میت کو اچھے طریقے سے یہ سدر کے پانی سے یا ریٹھے کے پانی سے ہم دھوئیں گے. پھر اس کے بعد آخری جو ہوگا وہ کافور سے ملایا ہوا جو پانی ہم نے تیار کر رکھا تھا اس سے ہم میت کو دھوئیں گے، میت کو جو غسل دیں گے. کیونکہ کافور کا فائدہ یہ ہے کہ کافور جسم کو ٹھنڈا رکھتا ہے اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، اور جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ایک وقت کے لیے دور رکھتا ہے. تو یہ کافور کا جو فائدہ ہے، یہ کافور کا فائدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو استعمال کا حکم دیا. تو یہ کافور سے نہلانے کے بعد الحمدللہ میت کو نہلانا مکمل ہو گیا. میت کو نہلانا
مکمل ہو گیا. تو آخر میں 2 مرتبہ بھی ہم کو کیا کرنا ہے, پیٹ کو جو ہے ذرا آہستہ سے جو یہ کرنا ہے تاکہ کچھ بھی نکلنا جو ہے باقی رہے تو وہ مکمل نکل جائے تاکہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے بعض چیزیں نکلتی رہتی ہیں جن سے پھر جو ہے بعد میں ایک مرتبہ کفن پہنانے کے بعد پھر میت کو کھول نہیں سکتے ہیں, جیسا کہ علماء کرام نے کہا. تو اس لیے پہلے ہی آہستہ آہستہ دبا کر کے وہ ساری چیزیں میت کی نکل جائیں, پھر ان کو صاف کر دیا جائے. اب اس کے بعد غسل مکمل ہوا, اس کے بعد ہم کو میت کو سکھانا ہے کسی کپڑے سے. یہ جو ہو گیا یہ کپڑا استعمال ہو گیا, اس کے بعد نئے کپڑے سے لے کر ہم کیا کریں گے, میت کو پوچھیں گے, اس کو جو ہے سوکھا کریں گے, اس کی باڈی کو جو ہے جہاں بھی جو پانی ہے اس کو جو ہے یہ کریں گے تاکہ وہ پانی پھر کفن پہ باقی نہ رہے, کفن گیلا نہ ہو. تو اس لیے ہم اس کو اچھے طریقے سے سکھائیں گے. تو ہم نے غسل کے درمیان کہا تھا کہ جو بھی گلوز ہیں یا اسی طریقے سے کپڑا ہے ان کو استعمال کر کے میت کے جو شرمگاہ ہے اس کو اوپر سے صاف کیا جائے گا, اس کو اوپر سے صاف کیا, اس طریقے سے میت کو ہٹا کر کے پانی ڈال کر کے وہاں پر بھی صاف کیا جائے گا. تو یہ ہاتھ بالکل نہیں لگے گا, نہلانے والے کا ہاتھ بالکل نہیں لگے گا, بلکہ سطر ہونا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ کپڑا ہونا ضروری ہے ساری چیزوں کو صاف کرنے کے لیے. ڈائریکٹ بدن پہ جو ہے میت کے ہاتھ جو ہے دھونے والا نہیں رکھے گا. اب اس کے بعد یہ غسل مکمل ہو گیا اور ہم نے میت کو اچھے طریقے سے سکھا لیا. اب اس کے بعد کفن پہنانا ہے. تو انشاءاللہ آپ ذرا آ جائیے. ہاں وہ آئس پیک میں سکتے ہیں, ہاں آئس باڈی کو جب نکالا جاتا ہے تو ٹھنڈا ہوتا ہے, جی جب گرم پانی استعمال کریں. ہاں, اور پھر دیکھیے میت کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ نارمل ہونا چاہیے, وہ نارمل پانی, ٹھنڈا بھی نہیں گرم بھی نہیں. تو میت کے لیے جو پانی استعمال کیا جائے گا وہ نارمل پانی استعمال کیا جائے گا. گرم پانی جو لائٹ جو ہے گرم ہو, اگر ضرورت پڑے, مثلا جسم میں یہ میل جو ہے بہت زیادہ ہے, جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں اسی حالت میں انتقال ہوتے ہیں, تو ان کے جسم کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی جو لائٹ گرم ہو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس طریقے سے میت کو لگڑنا بھی جو ہے جائز نہیں ہے, جیسے نعرہ وغیرہ وہ بھی جو ہے جائز, کیونکہ اس کا جو چمڑا ہے کسی قسم کا متاثر نہ ہو, کسی قسم کی اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہ ہو. تو بالکل نارمل ہونا چاہیے, ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے جس سے میت کے جسم پر اثر پڑے یا اس کے جلد پر اثر پڑے, اس کے چمڑے پر اثر پڑے. تو ضرورت کے لیے لائٹ گرم پانی استعمال کیا جا سکتا ہے. ہاں ناخن, تو ہم نے مونچھ کہا اور ہم نے ناف اس کے بغل کے بال کہیں. اسی طریقے سے ناخن بھی اگر زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی نکالا جائے گا. ناخن بھی اگر زیادہ بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی میت کے ناخن بھی جو ہے تراشے جائیں گے. اور ہم نے جو کچھ نکالا, میت کا جو کچھ ہم نے نکالا وہ سب اسی کے ساتھ دفن کیا جائے گا, وہ سب اسی کے ساتھ دفن کیا جائے گا. اس کو لے کے گھر میں رکھ لینا یا یادگار کے طور پر رکھ لینا یا کچھ کرنا, یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہیں. ہاں پھینکنا بھی, وہ بھی میت کے ساتھ ہی جو ہے اس کو دفن کرنا ہے, میت کے ساتھ ہی ان تمام چیزوں کو ملا کر کے دفن کر دیا جائے گا. خون بہتا رہا تو ہاں ایکسیڈنٹ جی ہاں تو اس وقت پر ہاں اگر جو ہے میت کے پر جو ہے خون بہہ رہا ہے, بس حالات ہوتے ہیں جی, تو ان کے اندر کیا ہے, جتنا ہم میت کو نہلا سکتے ہیں اتنا نہلائیں گے. باقی جہاں پر زخم ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو ان کو آہستہ سے پوچھ دیا جائے گا. اور اگر خون بہہ رہا ہے مثلا تو وہاں پر روئی رکھ دی جائے گی, روئی وہاں پر جو ہے رکھ دی جائے گی اور اس کو جو ہے بند کر دیا جائے گا. اور پھر نہلانے کے بعد میت کے جو ہے جو سجدے کی جگہیں ہیں, اور پھر اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے کان کی جگہ ہیں, اور جو ہے پیروں کا جو نیچے گڑگے کا جو نیچے کا پیچھے کا جو حصہ ہے, اسی طریقے سے اس کے پیچھے کے بیچ میں وہاں پر بھی خوشبو کے ساتھ کاٹن کو جو ہے رکھا جائے گا. خوشبو میں جو ہے کاٹن کے ساتھ ملا کر کے
وہاں پر بھی جو ہے رکھ دیا جائے گا اور جو ہے آگے کے حصے میں بھی جو ہے یہ رکھا جائے گا جیسا کہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے. تو اس کے بعد غسل مکمل ہو گیا اور ہم نے میت کو پوچھ دیا تو اب جو ہے کفن کا جو ہے وقت ہے. اس کے اندر کوئی بات ہے, کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ ایکسیڈنٹ ہو جاتا یہ کرتا کاٹ کے پورا کر کے ان لوگوں کے دیتا اس کو کیسا وصول کرنا جیسے پوسٹ مارٹم؟ جی 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 اب پوسٹ مارٹم میں ویسے ہی ہے, جیسے اگر آپ اس کو غسل دے سکتے نہیں دے سکتے اس کو, اس حالات کو, جسم ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آدمی کا, جسم ہوتا ہے, تو اگر آپ اس کو غسل دے سکتے ہیں تو دے سکتے ہیں. کوئی پوسٹ مارٹم میں پورا ٹائٹ کر کے ان لوگ کپڑے رکھ کے بندے گا جی ویسے ہی وہ پوسٹ مارٹم کیوں کرتے ہو ادھر میں مار لگ کر رکھتا, پام ادھر چھلتا گرتا باہر رکھتا, وہ لوگ پورا بن کے سیول کر کے دیتے. وہ کیا کرے گا, اس کو کھولنا مت بولے گا, وہ ایسا ٹائم کو کیسا غسل دے؟ اگر جو ہے ہم اس کو غسل نہیں دے سکتے ہیں, اگر اس پر پانی استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم اس کو تیمم کرائیں گے, اس کو تیمم کرائیں گے. الا یہ کہ جہاں پر مثلا جو اس کے اعضاء اچھے ہیں, جہاں پر پانی کا استعمال ہو سکتا ہے تو استعمال کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو تیمم کرایا جائے گا. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اب جو غسل دینے والا ہے, تیمم کرانے والا ہے, وہ کیا کرے, زمین پر اپنے ہاتھوں کو مارے, پھر اس کے بعد میت کے چہرے کو اس طریقے سے پھیرے, پھر اس کے ہتھیلیوں کو جو ہے پھیر دے, خلاص یہ جو ہے تیمم ہو گیا. اور پورے جسم پر کچھ کرنا نہیں ہے, بلکہ چہرہ اور اس کی ہتھیلیوں کو پوچھنا ہے میت مٹی کے ذریعے, بس اس سے جو ہے میت کا تیمم ہو جائے گا. جی ہاں بننا ہے, وہ تو ہم نے پہلے ہی باندھ دیا تھا, جب اس کا انتقال ہوا تھا تو ہم نے یہ جو باندھا تھا, اور جو پیر کی انگلیاں بھی باندھ دیں گے, وہ ہم نے شاید نہیں ذکر کیا. ہاں تو پیر کی انگلیوں کو بھی جب ملا کر کے باندھ دیں گے تاکہ وہ اس طریقے سے پھیل نہ جائیں, اس طریقے سے پھیل نہ جائے. تو ہم یہاں پر جو ہے انگوٹھوں کو ملا کر کے باندھ دیں گے, اور یہاں پر جو ہے یہ منہ بھی جو اس کا باندھ دیں گے. جی پہلے تاکہ جو اس کے بعد ہم غسل شروع کریں گے, اور جو ہے ہر دھونے کے ساتھ کیا کریں گے, آہستہ کرتے رہیں گے تاکہ کچھ اگر باقی ہو تو نکل جائے. ہاں وضو کے بعد, جی وضو کے بعد. ہاتھ کو ایسے بٹنا چاہیے, یہ ہاتھ کو اوپر رکھنا ایسا کوئی ضروری نہیں, بلکہ آدمی جو ہے ہاتھ نارمل جو ہے سیدھا رکھے, ہاتھ جو ہے سیدھا رکھے. جی گھڑی کے وقت بھی وہ بیٹھ کر کے نکالتے ہیں, کڑوی کو بدلانے کا بڑا ایک کنسپٹ ہے. تو کڑوی کے وقت اٹھاتے نہیں اٹھاتے وہ اٹھائے تو آتا ہو, ہاں جب تک نہیں آتا. ہاں جی جی جی. تو کڑوی کے وقت اگر جو ہے نکالتے ہیں تو اگر سارا نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر غسل کرتے وقت بھی جو ہے وہ کرنا بہتر ہے تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو خارج ہو جائے, اور کفن کے اندر ایسی کوئی چیز پھر جو ہے ہونے نہ پائے. جی ہاں جی ناپاک نہ ہو. جی نہلانا ہی ہے, سب کو نہلانا ہے. اگر ان کو نکال لیا گیا پانی سے, نہیں نہلانا چاہیے, نہیں نہلا سکتے ان کو, وہ کیا ہے نہیں, ہر ایک کو نہلانا ہے, جس کو بھی ہم نہلا سکتے ہیں سب کو نہلانا ہے. جن کو نہلانے نہیں وہی اب جو بولے نا, اگر جو ہے آدمی کے اعضاء الگ الگ ہو گئے ہیں, مثلا جو وہ جل گئی ہے باڈی, تو ہم جو ہے تیمم کرا سکتے ہیں, اس کو جو نہلا نہیں سکتے, اس میں پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ہاں جی نہیں ویسا نہیں, ویسا نہیں. اب ہم کو ہر ایک کو نہلانا ہے سوائے شہید کے, جیسے ہم نے کہا سوائے شہید کے جو میدان جنگ میں شہید ہو, اس کے علاوہ ہر ایک کو نہلانا ہے, ہر ایک کو غسل دینا ہے, کفن پہنانا ہے, ہر ایک کو نماز پڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں ایسا یہ جو ہے صحیح نہیں,
हाँ, ये सिन मतलब जैसे हमने कहा कि जो है बीवी शौहर को नहला सकती है और शौहर बीवी को नहला सकता है, ये दोनों के लिए जायज़ है। और रहा दिखाने का जो दीदार या जो देखते हैं, ये तो देखना ही नहीं है। अब एक आदमी जो है तो उसको औरतें आके देखने की ज़रूरत क्या है? मर्द है तो उसको औरतें आके देखने की ज़रूरत नहीं। अगर औरत है तो मर्दों को तो आना ही नहीं चाहिए देखने के लिए, क्योंकि वो उसके लिए महरम नहीं है। जो महरम है वो देख सकते हैं औरत को, जो महरम नहीं है तो वो कैसा देख सकते हैं औरत को? बेचारी औरत जब गुजर जाती है हाँ पूरे सारे मर्द आके देखते हाँ, ये बिल्कुल गलत है। खासकर औरतों को जो है दिखाना मर्दों को, ये बिल्कुल जो है जायज़ नहीं। तो औरत ज़िंदगी भर जो पर्दे में रहती है, पर्दा करते रहती है, मरने के बाद सुभान अल्लाह उसको जो है दिखा दिया जाता है, तो ये जो है बिल्कुल जायज़ नहीं। और जो है जैसे हमने कहा कि मर्द औरत को, औरत मर्द को नहला सकती है और उसको छू सकती है, कोई हर्ज नहीं है, छू सकती है, कोई हर्ज नहीं है, सिवाय उस औरत के जो हामिल थी। मसलन एक औरत जो है हामिला थी और मर्द के गुस्ल करा, इंतकाल हो गया मर्द का, उसको गुस्ल कराने से पहले उसकी विलादत हो गई, ने बच्चा जो है पैदा हो गया, तो अब उन्हें अलग हो गई, क्योंकि अब इसका उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। चूँकि उसका हुक्म क्या है, औरत अगर हामिल है, हामिला औरत है, मर्द का इंतकाल हो गया, तो जैसे ही उसकी ज़चकी होगी उसकी इद्दत ख़त्म हो गई। हाँ, सिर्फ ऐसी सूरत में क्या है, वो औरत उस आदमी के से गुस्ल नहीं दे सकती, क्योंकि उन्हें अलग हो गई, अब उन्हें अलग ही नहीं अलग हो गए। वरना दूसरे तमाम मुआमलात में दोनों का निकाह बाकी है, दोनों एक दूसरे के लिए वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हाँ, इद्दत है, इद्दत है। तो ठीक है, अभी हम जो है गुस्ल से फारिग हो गए और हमने जो है अब कफन जो है पहनाना है। आदम भाई कफन डाल लेंगे ज़रा आप जो है। जब वो कपड़ा बदलते हैं ना, जो गुजरते हैं कभी बदल कपड़ा बदलते हैं, आप सही चीज से कट करके निकालते हैं। जब पैंट वगैरह हो गया वो तो उतना टाइट हो जाएगा, तो कपड़ा को ठग करते हैं, अब तो कपड़ा उठा के काटना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा, क्या करेंगे? नहीं, ऐसे काट सकते हैं ना, जैसे हमने कहा यहाँ से साइड से जो है इस तरीके से काट के, वो कपड़ा उठा कर काटना पड़ेगा ना। हाँ मतलब ये नहीं, अब देखिए मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उठाएंगे, पूरा नहीं उठाएंगे, क्योंकि पूरा कश्फ नहीं होगा, बल्कि आहिस्ता से जो है करने वाला इस तरीके से अंदर से जो है वो काट लेगा। हाँ, अब मुझे हमारे गुजारिश है प्लीज मुझे समझाइए इसके बाद क्या कब वजू करना है, कब वो कपड़ा नहीं, वजू पहले, वजू पहले, वजू पहले, हाँ वजू, पेट का हाँ जी 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 जी। बड़ा ही है। वालेकुम अस्सलाम। ये तीन मिला लेंगे, ऐसे मिला के रख लीजिए, ऐसा मिला कर नजीम भाई तीन मिला लीजिए मैं समझ जी। क्या होता है उसमें प्रॉब्लम होता है, वो खाना लोग हैं दूर से आते हैं, हम देखते हैं, देखने के लिए वैसा होके लड़ते हैं नहीं भाई, अब चूंकि हमारे पास उसका रिवाज हो चुका है, उसका रिवाज हो चुका है, लोग जो है क्या नहीं तो भी दीदार होना बोल के आते हैं, वो दूसरी फिक्र नहीं रहती है, नमाज की फिक्र नहीं रहती है, दुआ की फिक्र नहीं रहती है, बस दीदार हो जाना। तो असल क्या है बोले तो अब रिवाज है, तो ऐसी हालत में जो है आप लोगों को समझा सकते हैं, आप लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दीदार कोई ज़रूरी नहीं है, मय्यत को आखिरी नज़र आखिरी बार देख लेना ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर मान गए तो ठीक है, अगर नहीं तो जो है आप क्या करेंगे, दिखाएंगे। नहीं, गैर महरम को नहीं दिखाएंगे, अगर औरत है तो गैर महरम को नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जायज़ नहीं है उसके लिए, देखेंगे जो भी हो, जो गैर महरम है उसके लिए जायज़ नहीं है। तीन हो गए क्या? ठीक है, लो बाकी पकड़िए उसको।
ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس جو ہے الگ الگ یہ ہیں نہلانے کے لیے الگ اور جو ہے کفن دینے کے لیے الگ تو ٹھیک ہے, ورنہ نہیں تو جو ہے کفن پہنانے کا اچھا طریقہ کیا ہے, بہترین طریقہ کیا ہے, اس طریقے سے ایسا کر کے میت کو کیا کرنا ہے یہاں, ہاں ایسا کر کے آہستہ سے پھر میت کو ایسا کر کے ہاں یہاں سے اندر سے ہاں ابھی نہیں وہ پورا نکالنے کے بعد یہ کرے بعد اس کے بعد جو ہے نکال لیں گے. تو پھر اس کے بعد ایسا ہٹا کر کے میت کو ہاں یہ جو ہے اندر سے یہ ایزی جو ہے طریقہ ہے کفن جو ہے پہنانے کا. ہاں پھر اس کے بعد ہو گیا. ہاں تو پھر اب اس کے بعد کیا کرنا ہے, ہاں لیفٹ کو جو ہے پہلے جو ہے یہ نیچے آ گیا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایسا ڈالنا تھا ہاں نہیں یہ ایسا آنا تھا, ایسا آنا تھا, ایسا آ گیا چوڑا ایسا آنا تھا, یہ نیچے آنا تھا. ہاں 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 تھوڑا اونچائی آدم بھائی. ہاں یہ ایسا جو ہے آنا تھا, ہاں ایسا اچھا یہ ٹھیک ذرا جی دیکھیے ہاں ٹھیک ہے. تو اب ہم کیا کریں گے, تو یہ جو ہے 3 کپڑے ہو گئے, 1 2 3. تو یہ جو پہلا کپڑا ہے اس کو کیا کریں گے اچھے طریقے سے جو ہے پہلے جو ہے ہاں جی بند کر کے اس کے بعد جو ہے نکال لیں گے. پہلے جو ہے رائٹ کا جو ہے بند کر کے اس طریقے سے میت کو سر کے ساتھ اچھے طریقے سے بند کر کے پہلے جو ہے بند کر, پھر اس کے بعد جو ہے لیفٹ کا اس طریقے سے اچھے طریقے سے مضبوط طور پر جو بند کر کے اس کے بعد یہ جو اندر کا جو کپڑا ہے یہ جو ہے نکال لیں گے بغیر کسی جو ہے اس کے. یہ پہلا ہو گیا. پھر اسی طریقے سے دوسرا والا کپڑا, ہاں پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے تیسرا والا. تو یہ جو ہے 3 ہو گئے اچھے طریقے سے ٹائٹ جو ہے بند کر کے. اس کے بعد ہمارے پاس یہ 7 ڈوریاں ہیں باندھنے کے لیے. ایک تو جو ہے پیر کے پاس اچھے طریقے سے مضبوط طریقے سے جی ہاں باندھ دیجیے. تو 7 ویسے عموماً ڈوریاں ہوتی ہیں باندھنے کے لیے, 7 ضروری نہیں ہے, 3 بھی جو ہے کافی ہیں میت کے حساب سے اور کیا جو ہے ضرورت ہے اس کے حساب سے. تو جو ایکسٹرا ہوگا ہم نے کہا کہ سر کی طرف ہوگا, تو اس طریقے سے پورے کو ملا کر کے اوپر جو ہے باندھ دیا جائے گا. ہاں بیچ میں یہ ایک جو ہے ہاں جی ہاں 1.5 گھاٹی, ہاں وہ تو پہلے ہی ہم نے باندھ دیا تھا. ہاں جی ہاں نہیں باندھ سکتے ہیں ہاں جتنی ضرورت ہے, تاکہ اس میں کیا ہوگا میت کو اچھے طریقے سے مضبوط جو ہے ہاں سر کو جو ہے باندھ دیں گے. ہاں ہاں اس طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہے باندھ دیں گے. ہاں پھر اس کے پہلے جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ میت کے جو سجدے کے اعضاء ہیں, گھٹنے اور پیر اور جو پیشانی اور ہاتھ, اس کو اچھے طریقے سے خوشبو لگائیں گے. اور پھر اس طریقے سے ادھر کان کے پاس اور ناک کے پاس اور پیشانی پہ اور آنکھوں پہ, یہاں پر بھی جو ہے خوشبو لگا دی جائے گی. اس کی داڑھی پہ بھی جو خوشبو لگائی جائے گی. اور اسی طریقے سے جو کفن ہے اس پر ہم نے وہ حنوت, وہ جو پاؤڈر ہے خوشبو کا پاؤڈر, اس کو اچھے طریقے سے ڈال دیں گے. اور ہر کفن کے بیچ میں بھی خوشبو کا استعمال کریں گے, خوشبو کو ڈالیں گے.
اور ہاں کافور نہیں، کافور وہ نہلانے میں وہ جو ہو گیا. باقی جتنی خوشبو کی چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں کفن کے اندر ڈالی جائیں گی. اور پھر اگر کچھ نکلنے کا خوف ہے، اگر میت سے کچھ نکلنے کا خوف ہے تو کیا کرتے ہیں، ان تینوں کپڑوں کے اوپر پہلے میت کے نیچے اس حصے میں اور ایک کپڑا ڈالا جاتا ہے، اور ایک کپڑا، ایک چوڑا کپڑا جو ہے ڈالا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز نکلے تو اس کو جذب کر لے. ہاں نیچے میت کے نیچے جو اس طریقے سے ہم نے ٹاول بچھایا تھا اوپر، ویسے نیچے کفن کے تینوں کے اوپر نیچے جو ڈالی جاتی ہے تاکہ جو کوئی بھی چیز نکلے تو اس کے اندر جو ہے ہاں کاٹن رکھ سکتے ہیں جی. تو وہ جو ہے رہے گی، پھر اس کے اوپر کفن کو بند کر دیا جائے گا. تو یہ عود ہے جو ہم نے کفن کے اوپر جو ہے ڈالا تھا. اور یہ سندل ہے، تو سندل کا بھی استعمال جو ہے جائز ہے. مثلا جو ہے یہ خوشبو کی چیز ہے، مثلا جو ہے آدمی کے بدن پر جو ہے کچھ ہم استعمال کریں جس سے جو خوشبو پھیلے. اور اسی طریقے سے مسک کی خوشبو ہے یا اور کوئی عطر ہے، ہم نے کہا کہ اس کو اچھے طریقے سے عطر سے جو ہے یہ کیا جائے گا تاکہ خوشبو باقی رہے. اور جب ہم میت کو لے جائیں گے اور قبر میں اس کو اتاریں گے، قبر میں رکھیں گے، تو یہ گھاٹیاں کھول دی جائیں گی. ہاں یہ پورا پہلے ہم نے جو ہے کفن میں ڈال دیا. وہ بھی جو ہے جائز کر سکتے ہیں. مطلب اگر کسی نے اپنے کفن کے کپڑے پہلے سے تیار کر رکھے ہیں اور ان کو زمزم کے پانی میں دھو کے رکھا ہے تو الحمدللہ جو ہے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مگر ہر حالت میں آدمی کو وہی کام آئے گا جو اس کا ایمان ہے اور اس کا نیک عمل ہے. دوسرا صرف جو ہمیں حج کے جو ہے حاجی کے کپڑے، احرام کے کپڑے جو رہتے ہیں وہ کپڑے سے کفن بنا سکتے ہیں، اس میں بھی کفن دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. تو میں جی کفن کے لیے نیا کپڑا لازم نہیں. کفن نیا کپڑا بھی ہو سکتا ہے یا دھلا ہوا کپڑا، پاک کپڑا، وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے. اور پھر ایسا کپڑا ہی ہونا ضروری نہیں ہے. مثلا آدمی کا جو ہے پینٹ شرٹ ہے اس میں بھی کفن ہو سکتا ہے. پینٹ شرٹ میں نہیں، اگر نیا کچھ پینٹ شرٹ اس کو جو ہے اگر یہ نہیں ہے، اگر کسی جگہ جو یہ ملے نہیں، کچھ یہ نہیں ہوا بولے تو اس کے جو نارمل کپڑے ہیں اس میں بھی جو کفن دے سکتے ہیں. مگر افضل اور سنت کیا ہے، یہ تین کپڑے ہیں. اور عورت کے لیے جو ہے 5 کپڑے ہیں. اس طریقے سے 2 کپڑے فائنل اور ایک جو ہے اس کی قمیص، اس کا جو ہے نیچے کی ازار اور جو ہے خمار، سر کا جو ہے کپڑا. تو یہ 3 کپڑے ہوئے. اس کے علاوہ یہ 2 کپڑے، یہ عورت کا جو کفن ہوگا. مرد کے لیے 3 کفن اور بچے کے لیے اس کے حساب سے کبھی 1 کفن بھی بچے کے لیے جائز ہے اور 3 کفن بھی بچے کے لیے جائز ہے. میت کو پہنانے کیا کہ آج کل کیا کرتے ہیں، اوپر جھبا، نیچے لوگ، امامہ، کیا ہے؟ نہیں یہ ساری چیزیں جائز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفن پہنایا گیا اس میں نہ کوئی امامہ تھا، نہ کوئی جبہ تھا اور نہ کوئی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا. ایسے ہی صحابہ کرام نے کفن جو ہے پہنایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن تھا. تو میت کو جبہ پہنانا، امامہ پہنانا، پگڑی پہنانا اور جو ہے مشلا پہنانا، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں. سرما ڈال کے سرما بھی جو ہے سرما کی بھی جو ضرورت نہیں ہے. اب مثلا جو خوشبو ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی خوشبو کسی بھی قسم کی ہو جو اچھی ہو، میت کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. مگر سرما لگانا اور جو اس کو یہ کرنا، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت نہیں ہیں. اور اسی طرح یہ ہے دفنانے کے وقت یاسین پنسورا اور سورہ نہیں، وہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے. قرآن نہیں، یہ ساری چیزیں سنت کے خلاف ہیں. میت کے اوپر کچھ لکھنا یا اس کے ساتھ یاسین لکھنا یا قرآن کو ملا کر کے رکھنا، کچھ بھی اس کو کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. اگر کوئی قبر میں ایسے رکھتے ہیں تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے. تو انسان کو اس کا نیک عمل ہی کام آئے گا. اندر رکھے بعد جو اوپر پورا گلاب ڈالتے ہیں، نہیں میت قبر میں رکھے بعد جو بھی جتنے بھی ہاتھ میں رکھے تھے گلاب، وہ گلاب کا پانی پورا میت کے اوپر ڈال. اچھا نہیں، اس وقت نہیں ڈالنا چاہیے. جو بھی ڈالنے کا ہے وہ سب جو ہے کفن کے اوپر.
کفن کے اوپر میت کو اندر قبر میں رکھنے کے بعد ختم. پھر اس کے بعد کیا ہے اس پر مٹی ڈال دی جائے گی اور قبر کے اوپر پانی ڈالا جائے گا بس. باقی خوشبو وہاں پر لگانا, میت پر خوشبو ڈالنا, یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں. ایک منٹ بس ہم جب بول کے ختم کر دیں گے تاکہ جو ہے تھوڑا آرام کر لیں گے. جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ یہ جو ہے کفن کا طریقہ ہے. امید کہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا اور جو ہے آپ لوگوں کو جو اس کا علم ہوا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے جو ہے ان اعمال کو قبول فرمائے. اور جو ہے ڈاؤٹس کے لیے انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے بیٹھیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. ماشاءاللہ ہاں تبرعاً آپ نے جو ہے ہاں انشاءاللہ کچھ نہیں میاں بھی بستر کر لیے اس میں سے کوئی گزر گئے تو اس کا حکم کیسا. سر ہمیں حج کے ٹکٹ ہو ایک منٹ میاں بھی بستر کا ہم بستر کر کے لیے اس میں سے کوئی ایک گزر جاتی ہے تو ناپاک حرکت نہ وہ کیسا اس کا حکم. کوئی بات نہیں. تو اگر جو ہے میاں بیوی نے جو ہے شوہر مرد نے جماع کیا ہے, ہم بستری انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی ایک دوسرے کو غسل دینے میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جیسے ہم نے کہا کہ ہر ایک کو غسل دیا جائے گا, ہر ایک کو غسل دیا جائے گا سوائے شہید کے. طریقہ بھی سیم ہے. ساری چیزیں دفن کرنے کے بعد تو ڈیلے ہیں نا نکالتے پھر خود کو نکالتے. ہاں ایک مرتبہ میت کو اگر دفن کر دیا جائے گا تو پھر قبر کو کھودنا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ کیا ہے ہاں وہ لکڑے جو ہے نکالنا, یہ کرنا, یہ ساری چیزیں غلط ہیں. مٹی الگ بھرتے ہاں مٹی بھی بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں, الا یہ کہ مٹی اگر دھس گئی ہو, قبر جو ہے نیچے چلی گئی ہو, مٹی کی ضرورت ہو تو مٹی لا کے ڈالی جا سکتی ہے قبر پر. ورنہ اگر قبر جو ہے نارمل ہے ہاں تو کوئی حرج اس میں کوئی اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں. 40 days کے بعد ایک پرانی مٹی نکال کو بالو بڑھ. ہاں یہ ساری چیزیں بدعتیں ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ مٹی ڈال کے بھر سکتے ہیں کیا یہ خبر جس وقت نہیں خبر ہوتی اسی وقت مٹی ڈال دینا یا 40 نہیں وہ مٹی کب ڈالنا ہے. ایک تو ہم نے کہا کہ جو ہے جو میت جو قبر سے آپ نے مٹی نکالی ہے وہی مٹی ڈالیں گے, ایکسٹرا مٹی ایڈ نہیں کریں گے. البتہ قبر کو اوپر جمنے کے لیے, مٹی اوپر جمنے کے لیے ریت, ہاں اس کو جو ہے ڈال کے برابر کر سکتے ہیں بس. اور اسی طریقے سے علامت کے طور پر آگے پیچھے کچھ رکھ سکتے ہیں, جیسے اینٹ وغیرہ یا جو ہے کچھ لکڑی وغیرہ, ہاں رکھ سکتے ہیں علامت کے لیے, اور کسی چیز کے لیے نہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, کچھ ٹہنی رکھتے ہیں, ڈالی رکھتے ہیں, جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جو ہے میں اس پر جو یہ ڈھالیاں رکھ رہا ہوں, جب تک یہ سوکھیں گے نہیں ان پر جو ہے قبر کا عذاب جو ہے کم رہے گا. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو عذاب ہو رہا ہے کس کو نہیں ہو رہا ہے, تو اس لیے یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا, تو ہم کو کیسے معلوم ہے؟ کسی کو بھی کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی کچھ بھی ہو, کسی کو غیب کا علم نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے کرنا کہ جو ہے جائز نہیں ہے. اکثر خبر بنے پر ڈھالی رکھتے ہیں لوگ, پانی ڈال کے ڈھالی رکھتے ہیں. نہیں وہ ڈھالی وغیرہ. اور پھر جو ہے قبرستان بالکل ویران ہونا چاہیے. قبرستان کیا ہے, ویرانی کی جگہ ہے, وہ باغ کی طرح نہ ہو. یعنی قبرستان کو ہم باغ کی طرح بنا دیں, وہاں پہ ہریالی ہو, جھاڑا ہو, درختہ ہو, تو ایک اس کی طرح ہو گیا. تو قبرستان پارک کی طرح ہو گیا. تو قبرستان ایک ویران جگہ ہے, یہ موتا کی جگہ ہے. آدمی آئے تو وہاں پر عبرت حاصل کرے. تو ایسی جگہ ہونا چاہیے. آپ نے بقی قبرستان دیکھا ہوگا اور دوسرے قبرستان آپ نے دیکھے ہوں گے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم قبرستان کا جو یہ ماحول ہے کہ ہرا بھرا جھاڑا یہ وہ, تو اس کو ختم کر کے, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو قبریں پتہ نہیں چلتی ہیں, جھاڑوں کی وجہ سے, درختوں کی وجہ سے قبریں نہیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں صحیح طور پر صحیح سنت کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. دفن ہونے کے بعد دعائیں بیٹھ کے کرتے ہیں. ہاں اس طریقے سے ہونا چاہیے. ایک بارش اونچی کر کے اس طریقے سے ہونا چاہیے, اس طریقے سے. اب مٹی دینے کا معنی کیا ہے بولے تو, جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے گا تو جو اوپر ہوں گے انہوں کیا کریں گے, وہ مطلب اپنے ہاتھوں سے ڈالنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ 3 مرتبہ
قبر میں جو ہے مٹی ڈالیں، یہ جو ہے سنت ہے، یہ جو ہے ڈالنا چاہیے. تو حج کے ٹائم پر جو احرام کہتے ہیں احرام وہ کپڑا میں استعمال کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں جی، جائز. اگر ہاں کفن کرنا ہے کپڑا کا بعد اڑانا ہے کپڑا احرام میں نہیں، وہی احرام وہی کفن ہو سکتا ہے، آدمی کا کفن جو وہی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. اچھا تین کپڑا یہ حیران کپڑا ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. السلام علیکم. ایک آرام سے سوال کریں، بولیے. ہاں، میت کو جو نہلاتے ہیں ان پر غسل مستحب ہے، واجب نہیں. اگر وہ غسل کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے افضل ہے اور بہتر ہے، ورنہ وجوب نہیں. خبر میں جو اترتے ہیں ہاں نہیں، ان کے لیے بھی کیا بھی نہیں. جو میت کو غسل دینے والے ہیں وہ غسل کریں، یہ بہتر ہے. اگر غسل نہیں کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ڈاؤٹ ہے، آپ بولے تھے شہید کو پانی نہلانا نہیں بولتے. ایک انسان شہید ہو گیا، جو لباس میں وہ ہے وہ لباس کو نکالیں گے یا نہیں نکالیں. ہم نے کہا نا کہ اس کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے گا. اس میں وہ کفن پہنائیں گے کیا اوپر؟ نہیں، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی. جیسے وہ شہید ہوا ہے اسی خون کے ساتھ، اسی انہی زخموں کے ساتھ اس کو ویسے ہی قبر میں دفن کیا جائے گا. نہ اس پر غسل ہے، نہ کفن ہے، نہ نماز ہے، کچھ بھی نہیں. یہ کون جو مسلمان میدان جنگ میں شہید ہو. مسلمان ہونے سے اب مارتے ہیں، جھگڑا ہوتے ہیں یا نارتھ سائڈ ویسا ہوتا ہے نا؟ یہ نہیں، یہ اس سے مراد نہیں. اس میں نہیں ہے. یہ اس میں نہیں ہے. نہیں، وہ الگ چیز ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میدان ہو جہاں پر باقاعدہ جو جہاد کے جو شروط ہیں ان کے ساتھ اگر ہو تو یہ حکم ہے، ورنہ ایسے ہی جو ہے لوگ لڑے یہ ہوئے آپس میں تو اس میں جو یہ حکم نہیں ہوگا. ایکچولی اسلام کے لیے اب پروٹیسٹ کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں. اس وقت تک کہ اپوزٹ میں رہنے والا آ کے مار دیا، تب وہ شہید ہو گیا. اس کو بھی سیم یہی ہے کیا؟ دیکھیے، شہید میں کیا فرق ہے شہید اور دوسرے میں؟ شہید وہ نکلا ہے اسی لیے. اور دوسری بات کیا ہے کہ اسلام میں ان تمام چیزوں کے قوانین ہیں، ان تمام چیزوں کے شروط ہیں کہ کب ہم اس کو جو ہے کیا کہیں گے، کب جو ہے اس کے سارے احکام ہیں. تو اس لیے ہر ایک کو شہید نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کو شہید نہیں کہا جائے گا، ہر ایک کو یہ حکم نہیں دیا جائے گا. تو شہید یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کے لیے میدان جنگ میں امام کے نیچے جو امام ہے، یعنی جو مسلمانوں کا امیر ہے، حاکم ہے، یہ اس وقت جب مسلمانوں کی حکومت ہو تب. اب یہ سارے احکام جو یہاں پر ہم جو ہے نافذ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا الگ حکم ہے، اس کا الگ حکم ہے. جی بھائی صاحب، جس کے پاس مائک دیتی وہ سوال کیجیے. انہوں نے ہاتھ ٹھک کرے تو برابر ملا، سمجھ میں آنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم نہلائے باستا نہلاتے سب کو آنکھ پورا بہت درد دکھتا، خبر بولتے باستا آنکھ پورا دکھتا، ڈھلا کا ہے باستا ایسا کیسے بھی ہوتا بولتے. اس کے بارے میں کیا کچھ بولتے ہیں؟ ہو سکتا ہے تھکان کی وجہ سے، یعنی معمولی کام تو میت کو غسل دینا اور جو ہے اس کو جو ہے کفن دینا، اس کو جو ہے دفن کرنا، یہ سارے کام جو ہیں یعنی اس کے اندر جو ہے محنت ہے اور مشقت ہے. تو ہو سکتا ہے ان کو جو ہے بدن میں تکلیف ہو جائے، یا جو ہے کمر میں درد ہو، یا جو ہے ہو سکتا ہے. ورنہ ہاں وہ سب وہ غلط ہے. تو آپ کو کون بولے نہلانے کے لیے؟ جب آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے، جب آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہلانے کی وجہ سے، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے میت کے گھر کو جانا نہیں، یا جو ہے میت کو نہلانا نہیں، ہم بھی جو ہے قتل بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے کیا بولیں گے، بدگمانی ہے اور بدفعلی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہی ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو مقدر کیا ہے وہی ہوگا.
جی کس کا؟ पांच बोले ना इसके लिए और इसके लिए वो दो आखिरी दो बोलना कपड़ा तो क्या वो भी सेम है, जैसे ये मेजरमेंट जो है 2.5 मीटर या 2 मीटर मैयत के इसके हिसाब से, अगर 6 जरा हाइट मैयत की हाइट के हिसाब से 3 मीटर 2.5 मीटर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। जी जी अस्सलाम हाँ जी जी। तो इसीलिए एक्स्ट्रा जो होगा हमने कहा कि वो सर की तरफ इसका दो आखिरी बोला हाँ पांच बोले हाँ 3.5 मीटर हाँ दो बार क्या कितना औरत के लिए बोल रहे हैं। तो औरत के लिए हमने कहा कि 5 कपड़े, पहला क्या कमीज उसकी ऊपर पहनाने के लिए, दूसरा नीचे पहनाने के लिए, तीसरा खिमार सर को ढांकने के लिए, उसके बाद ऐसे 2 कपड़े ऊपर, वो अंदर रहेंगे और ये 2 ऊपर रहेंगे। मेजरमेंट वही 2 या 2.5 जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो खबर जैसा है ना, कैसे? बॉडी पे हाँ। खाना रहेगा, हाँ फिर ऊपर एक प्लेट, यहाँ रिवाज है वो प्लेट और उस पे जो ना वो लकड़ियाँ रखते हैं, आप वो जायज़ नहीं बोल रहे? नहीं मैं जायज़ नहीं बोला ना, मतलब लकड़ियाँ नहीं रखते। नहीं वो नहीं बोले ना। आप लोग जो है गौर से सुनिए और जो है समझिए। हमने कहा कि लहद अफदल है, मैयत के लिए लहद कब्र बनाना ये अफदल है अगर ज़मीन साथ दे। अगर ज़मीन, चूँकि हर ज़मीन वैसी नहीं होती है, मसलन जो हमारे पास जो ज़मीनें हैं वो नरम होती हैं तो उसमें लहद नहीं बना सकते, ज़मीन जो है बैठ जाएगी, ज़मीन गिर जाएगी, ठीक है, तो लहद नहीं बना सकते। तो इसलिए शक ही में जो है हमको मैयत को दफन करना पड़ेगा। हाँ तो चाहे आप लकड़ी रखिए, मतलब वो लकड़ियाँ या जो रखिए, बल्कि जो है चिकनी मिट्टी की ईंटें रखी जाती हैं मदीने में, बकी कब्रिस्तान में, वहाँ पर जो है ईंटें रखी जाती हैं जो चिकनी मिट्टी की होती हैं। तो मैयत को बंद करना है। लहद में रखने के बाद क्या है, चूँकि मैयत के ऊपर डायरेक्ट तो मिट्टी नहीं डाली जाएगी, मैयत के ऊपर डायरेक्ट मिट्टी नहीं डाली जाएगी, बल्कि उसको बंद किया जाएगा। या तो आप मिट्टी के या तो आप जो वो ईंटों के ज़रिए मिट्टी को मैयत को बंद करें या लकड़ियों के ज़रिए बंद करें। तो हमारे पास लकड़ियों का इस्तेमाल होता है, बोरिया रख करके, हंसी रख करके, उसके ऊपर रख करके हम बंद करते हैं। तो चाहे आप वो इस्तेमाल करें या इस्तेमाल करें, जगह के हिसाब से कोई हर्ज नहीं, कोई गलती नहीं। अस्सलाम वालेकुम। औरत को दफन करना टाइम वो उनका महरम 2 जने अंदर उतर के महरम नहीं उतर सकते। अगर वो महरम नहीं है, बेटा मर्द या उनका भाई बाबा नहीं, तो दूसरे जने उतर के रखने टाइम ऊपर एक कपड़ा सका रखते हैं, रख सकते क्या? मैं बोला ना कि रखना चाहिए। क्यों रखते? क्योंकि औरत पर्दा है ना, औरत जो है छुपने की चीज़ है, छुपाने की चीज़ है। तो औरत को जो है जितना हो सकता सत्र में रखा जाएगा, औरत को जितना हो सकता उसको जो है पर्दे में रखा जाएगा। तो यही इस्लाम का हुक्म है उसके लिए, उसकी ज़िंदगी में भी, उसके मौत में भी, उन्हें ज़िंदा रहते हुए भी, उन्हें इंतकाल करने के बाद भी। तो इसलिए औरत को जब कब्र में उतारा जाएगा तो पर्दा ऊपर रखा जाएगा और उसके महरम उसको कब्र में उतारें, यही बेहतर है, यही अफदल है। नहीं, अगर उसके महरम नहीं हैं तो अजनबी भी उतार सकते हैं कब्र में। औरत को अगर उसके महरम नहीं हैं या महरम नहीं कर सकते हैं तो औरत को अजनबी भी कब्र में उतार सकते हैं, जायज़ है जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये जब इमामत करते हैं जनाजे की, तो जनाजे के जो मैयत के पेट बीच में खड़े होना है या सीने के पास खड़े होना है इमाम? जी, अगर औरत है, अगर औरत का जनाजा है तो उसके बीच में खड़े होंगे। यानी मसलन जो औरत सामने है तो इमाम जो नमाज पढ़ा रहे हैं वो औरत के बीच में खड़े होंगे, जनाजे के बीच में खड़े होंगे। अगर मर्द का जनाजा है तो उसके सीने के पास या सर के पास खड़े होंगे। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। औरत के जनाजे के लिए बीच में खड़े होंगे, मर्द के जनाजे के लिए उसके
सीने के पास, उसके सर के पास जो है खड़े होंगे। और फिर एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पर वो ये है कि हमारे पास नमाज जनाजा में जब लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, अगर जमाअत ज़्यादा नहीं है या जगह जमाअत के लिए काफ़ी है जितने हाजिर हुए हैं, तो हर एक को अपनी जगह जैसे सफ़ में खड़े हुए थे वैसे खड़ना चाहिए। जैसे मस्जिद में सफ़ें हैं, हम फ़र्ज़ नमाज अदा करते हैं तो वैसे ही खड़े होना चाहिए। तो जनाजे की नमाज में क्यों लोग आके पीछे पीछे बाजू बाजू खड़े हो जाते हैं? यानी अगर मस्जिद में माशाअल्लाह जगह मौजूद है, मस्जिद बड़ी है और जितने लोग हाजिर हैं सबके लिए जगह मौजूद है, सफ़ में खड़े हो सकते हैं, तो हर एक आदमी अपने सफ़ में खड़े रहे। तो बिल्कुल बाजू बाजू जो खड़े हो जाते हैं ये क्यों? सही नहीं। जैसे नमाज आपने अदा की वैसे ही सफ़ में खड़े रहें। अगर मसलन बहुत ज़्यादा जमाअत है तो थोड़ा आगे आगे हो गए तो कोई हर तो ठीक है, वरना इस तरीके से जो है बिल्कुल लग लग करके खड़े होना तो ये जो है सही नहीं है। हाँ, और जो है नमाज जनाजा का तरीक़ा जो हमने कहा था कि जो हम बताएंगे, तो सबसे पहले नमाज जनाजा के अंदर उसकी 4 तकबीरात हैं। 4 तकबीरात हैं। पहली तकबीर हम कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर और अपने हाथों को सीने पर रखेंगे और अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। सना की ज़रूरत नहीं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुका, इसकी जो ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसके बाद सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। सूरतुल फातिहा यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, और जैसे इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बताया, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद फिर तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, और इन तकबीरात में हाथ उठाना बेहतर है, जैसा कि सहाबा किराम से साबित है, तो हाथ उठाना चाहिए। हाथ उठाकर फिर हाथ बांधने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये जो है दरूद पढ़ना है। फिर दरूद से फारिग होने के बाद फिर तकबीर कहना है। उसके बाद मय्यत के लिए दुआ करना है, मय्यत के लिए दुआ करना है, जो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये दुआ है। फिर उसके बाद अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु, तो जो भी दुआ आपको याद है मय्यत के लिए दुआ करें, उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, उसकी रहमत के लिए दुआ करें, उसके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करें। तो हकीकत में नमाज जनाजा क्या है? दुआ है, मय्यत के लिए दुआ। फिर उसके बाद वो असल में लोग वहाँ नहीं दुआ करके अलग से फिर जो नमाज के बाद दुआ करते हैं, ये जो ताज्जुब की बात है, ये जो अजीब बात है। तो इसलिए दुआ नमाज है, नमाज ही, इसलिए उसमें ना रुकू है ना सुजूद है, रुकू भी नहीं, सजदा भी, तशव्वुद भी, सिर्फ जो दुआ है। तो फिर जो तीसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ने के बाद मय्यत के लिए, फिर उसके बाद तकबीर कहकर फिर उसके बाद सलाम फेरना है। एक सलाम भी जायज़ है, एक सलाम भी जायज़ है, सिर्फ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जायज़ है, और 2 सलाम भी जायज़ है। तो आप में जिन्होंने हज उम्रा किया वो जानते हैं कि वहाँ पर एक ही सलाम जो है वो करते हैं नमाज जनाजा में, तो 2 सलाम भी जायज़ है। तो ये नमाज जनाजा का तरीक़ा है, जनाजे की नमाज का तरीक़ा ये है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा पढ़ी, फिर आपने दरूद जो है हमको सिखाया, फिर उसके बाद मय्यत के लिए दुआ है, ये नमाज का तरीक़ा है। ரெண்டு கொஸ்டின் ஷேக், இந்த நகை வெட்டுறதும் முடி வெட்டுறதும் கபரில் போட சொன்னீங்க, அது கஃன் துணியோட போடணுமா இல்லை அதை சுற்றி அப்படி போட்டு? இல்லை, தனியாக இதில் வந்து தனி துணியில் வந்து எடுத்து மையத்தோட கஃன்லேயே வச்சிடலாம், கஃன் உள்ளே வச்சு. ஆமாம், கஃனுக்கு உள்ளே வச்சு. இன்னொன்று என்னன்னா, இப்போ மையத்துக்கு ஆண் மையத்து பெண் மையத்துன்னு மேலே கிரீனு டிஃப்ரென்ஸ்க்காக போடுறாங்க, போடலாமா? ஓகே, போடலாம், ஜாயிஸ் தான், ஒன்றும் ஹரஜ் இல்லை. ஆனால் டிஃப்ரென்ஸுக்காக, வெறும் வந்து தெரியறதுக்காக இது வந்து ஆணுடைய இது வந்து பெண்ணுடையன்னு சொல்லி லா ஹரஜ். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. வலைக்கும் அஸ்ஸலாம். எனக்கு வந்து 3 கேள்வி இருக்கு. இப்போ
நீங்க சொன்னீங்க பெண்களுடைய மையத்தை பின்தொடர்ந்து போகக்கூடாது அப்படின்ற பெண்களுடைய மையத்தை இல்லை, பெண்கள் வந்து மையத்துக்கு பின்தொடர்ந்து போகக்கூடாது. பெண்கள் போகக்கூடாது. பெண்கள் வந்து ஜனாசால வரக்கூடாது. இன்னொன்று, பள்ளிக்கு இல்லாட்டி கபர்ஸ்தானுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வச்சு கொண்டு போகலாமா இல்லை தூக்கிட்டு தான் போகணுமா? தூக்கிட்டு போகிறது பெட்டர். இப்போ வந்து கபரஸ்தான் கிட்ட இருக்கு. கபரஸ்தான் கிட்ட இருக்கும்போது மையத்தை தூக்கிட்டு போகிறது இதுதான் அஃபல். இல்லை வந்து கபரஸ்தான் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, 5-10 கிலோமீட்டர் இருக்குது, தூக்கிட்டு போக ரொம்ப கஷ்டம் ஆகும், இல்லை வந்து டிராஃபிக் இடைஞ்சல் ஆகும்னு சொன்னால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஆம்புலன்ஸில் இல்லை வண்டியில் வந்து கொண்டு போகலாம். हाँ, अब जो है औरतों की नमाज का मसला है कि औरतें क्या नमाज जनाजा में शरीक हो सकती हैं? शरीक हो सकती हैं. तो जिस तरीक़े से मर्द जनाजे की नमाज पढ़ेंगे उसी तरीक़े से औरतें भी नमाज जनाजा अदा कर सकती हैं, उनके लिए भी जायज़ है. तो इसीलिए हम देखते हैं कि मस्जिद नबवी में अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिद हराम में औरतों के लिए भी जगह है, औरतें भी नमाज अदा करती हैं. तो उनको भी वैसे ही सवाब मिलेगा जैसे मर्दों को मिलेगा. तो मर्दों का जो सवाब है नमाज अदा करने का, वैसे ही औरतों का भी सवाब है. तो इसलिए औरतें भी नमाज जनाजा अदा कर सकती हैं. अगर वो मस्जिद में आना चाहें, मस्जिद में शरीक होना चाहें, मस्जिद में उनके लिए जगह हो, तो वो आके नमाज मर्दों के साथ पढ़ सकती हैं. अगर उनके पास नहीं है, मसलन मस्जिद में जगह नहीं है या मस्जिद में औरतों के लिए इंतज़ाम नहीं है, तो औरतों के लिए जायज़ है कि वो मय्यत को घर से लाने से पहले वहीं पे नमाज अदा कर सकती है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. क्या तो एक सवाल, अब गुस्ल कराते हैं उसमें वो कहती है दुआ पढ़ने का है क्या कि नहीं? गुस्ल के टाइम को क्या भी दुआ नहीं, अलबत्ता मय्यत को कब्र में उतारते वक्त दुआ पढ़ना है. वो क्या है? बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह, ये दुआ जो है पढ़ना है, ये बोलना है. बाकी मय्यत को नहलाने के लिए या मय्यत को उठाने को कब्रिस्तान जब जाते तो बाद में जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बिदअत है. ये तमाम चीज़ें बिदअत हैं. सिर्फ दुआ मय्यत को कब्र में उतारते वक्त पढ़ना है और मय्यत को दफन करके फारिग होने के बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना है बस. 40 दिन के बाद 40 डेज के बाद फिर बोर या लकड़े को मट्टी पर तो करना बिदअत है, गलत है. कुछ बस उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ देना है. जी. एक मिनट, ज़हर की नमाज का इंतज़ाम किया गया है, हाज़रीन से गुजारिश की. जी. ताज़ियत के जो कलिमात क्या हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया कि इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ व लहू मा अअता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा, कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की है. जैसे हम कहते हैं जब मय्यत का इंतकाल होता है या हमको ख़बर मिलती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ही की है. उसने जो दिया वो भी उसी का है और उसने जो लिया वो भी उसी का है, सब कुछ उसी का है. तो उसने हमको दिया था, उसने ले लिया. तो ये आप या तो आप ये दुआ पढ़ें या मय्यत को या मय्यत के लोगों को अपनी ज़ुबान में मसलन जो है कुछ भी आप तसल्ली के अल्फाज कह सकते हैं, उनको सुकून और इत्मीनान दिला सकते हैं, उनके गम को हल्का कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जायज़ है. और ताज़ियत ये 3 दिन तक, अगर किसी का भी इंतकाल हुआ है तो आप 3 दिन तक जो है 3 दिन के अंदर उनको ताज़ियत दे सकते हैं, या जो है मसलन जो जिनका इंतकाल हुआ है उनकी तरफ से गम ये कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. और ताज़ियत के लिए ज़रूरी नहीं कि आप घर में जाकर कुछ बोलें, आप जो है फ़ोन पे भी कर सकते हैं. अगर नहीं पहुंच सकते हैं तो फ़ोन में भी बात करके आप उनको तसल्ली दे सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं. और फिर मय्यत के घर वालों को खाना बनाना जायज़ नहीं. उस दिन जब मय्यत का इंतकाल होता है तो उस दिन मय्यत के घर वाले खाना बनाएं, ये जायज़ नहीं, बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे, आने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम करेंगे. और फिर ये खाने में क्या है, बाज़ लोग बिरयानी और जो है अच्छे अच्छे खाने जो बनाते हैं,
تو یہ خوشی کا موقع نہیں، یہ غم کا موقع ہے. تو غم کے موقع پر جو ہے آدمی ایسی چیزیں کھائے پیے تو اس کے لیے مناسب نہیں. اور پھر اس طریقے سے اس کے بعد 3 دن کے بعد پھر جو ہے ملنا، پھر 1 ہفتے کے بعد 40 دن کو، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. دعوتاں کرنا یا جو کھلانا پلانا 40ویں اور کیا کیا جو ہے لوگ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، جائز نہیں. شیخ آخری 2 سوال ہیں، اس کے بعد ہماری نشست یہ جو ورک شاپ ہے وہ اختتام پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. سوال یہ ہے کہ سوال آیا ہے کہ سوسائڈ کیس کے تعلق سے کیا احکام، جنازے کے کیا احکام ہے سوسائڈ کیس؟ سوسائڈ جو ہے یہ اپنے آپ کو ختم کر لینا، اپنے آپ کو مار لینا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بہت ہی بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جیسے اپنے آپ کو اس دنیا میں ختم کرے گا وہی عذاب اس کو ہوتا رہے گا. اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو مار لیا تو وہ برزخ میں وہی کام کرتا رہے گا. اگر کوئی بلڈنگ سے کود کے مرا ہے تو وہ وہی کام کرتا رہے گا. تو یہ ختم نہیں ہے. لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اپنے آپ کو ختم کر لیں گے ختم ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ شروع ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بندہ جو زخمی ہو گیا تھا، ایک انسان زخمی ہو گیا تھا، تو اس کو برداشت نہیں کر کے اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے کہا کہ میرے بندے نے جلدی کی، میرے بندے نے جلدی کی، میں نے اس پر جنت حرام کر دیا، میں نے اس پر جنت حرام کر دیا. تو اس لیے ہرگز ایک مسلمان سوسائڈ کا یا اپنے آپ کو قتل کرنے کا ہرگز جو ارادہ نہ کرے، کیونکہ یہ زندگی کوئی ختم نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی جو زندگی آنے والی، یعنی انسان جیسے ہی مرتا ہے اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اس کی ایسی زندگی شروع ہوتی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس لیے سوسائڈ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور امام کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی نماز نہ پڑھے. یعنی عام لوگ نماز پڑھیں گے، چونکہ سوسائڈ کرنے والا یہ کافر تو نہیں ہے، یہ مشرک تو نہیں ہے، اگرچہ کہ اس نے کبیرہ گناہ کیا، اس نے بہت بڑا گناہ کیا، تو عام لوگ اس کی نماز ادا کریں گے، مگر جو امام ہے یا جو بڑے عالم ہیں، علماء ہیں، وہ ان کی نماز ادا نہیں کریں گے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور لوگ ایسے گناہ کا ارادہ نہ کریں، ایسے گناہ کا نہ ارادہ کریں. سوسائڈ ہے یا اسی طریقے سے چوری ہے، بڑی بڑی چوریاں ہیں، جو ڈاکو ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا. تو جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا کہ امام جو ہوگا یا بڑا جو عالم ہوگا وہ ان کی نماز ادا نہیں کرے گا. البتہ عام لوگ اس کی نماز پڑھ سکتے ہیں، جائز.